الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر کچھ آیات لائے ہیں اور کچھ حدیثیں۔ آیات کے اوپر میں نے اس سے پہلے ایپیسوڈ بنا لیا ہے، اب ہم ان حدیث پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور مصنف رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں وہ ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما بعث معاذا الی الیمن قال له انک تاتی قوما من اہل الکتاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، انہیں کہا کہ تم ایسی قوم کی طرف جاؤ گے، وہ قوم اہل کتاب ہے، یعنی وہ مشرکین کی طرح نہیں ہیں، مجوس کی طرح نہیں ہیں، ان کے پاس کتاب ہے اللہ کی طرف۔ یعنی جیسے یہودیوں کو مراد یہودی ہیں کہ وہ ان کے پاس توریت ہے، اور عیسائی ہیں تو مراد انجیل، اہل کتاب ہے ان کے پاس دلائل ہوں گے۔ تو ان کو تم نے سب سے پہلے کس کی طرف بلانا ہے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ ان لا الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے تم ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف بلاؤ گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے الی ان یوحد اللہ، اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید ہے، تو سب سے پہلے ان کو توحید کی طرف بلاؤ گے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں، تمہاری توحید کی بات مان لیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ 5 صلوات، پھر انہیں بولو کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم و لیلہ، ہر رات اور دن میں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہیں یہ بات مان لیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، پھر ان کو تیسری بات یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے اوپر صدقہ فرض کیا ہے، وہ تمہارے غنی لوگوں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو جب صدقہ لینے جاؤ تو عمدہ مال نہیں لینا، اچھا چن کر نہیں لینا۔ وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، مظلوم کی دعوت سے بچنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی دعا بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سے لے کر آئے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو موضع الشہادہ ہے، یعنی استدلال جو اس جگہ سے کیا گیا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو کس کی طرف بلانا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف۔ یعنی شہادت جو ہوتی ہے ایک علمی ہوتی ہے، ایک عینی ہوتی ہے۔ عینی کہ جیسے میں گواہی دے رہا ہوں، آپ 2 آدمی موجود ہیں، یہ کرسی موجود ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ مجھے علم ہے اس بات کا کہ جنت ہے جہنم ہے، ایک علم کی طرح مجھے پتہ 2 2 4 ہوتے ہیں، علم کی طرف بلانا۔ تو یہاں جو ہے اس بات کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے۔ تو یعنی اس بات کے علم کی طرح گواہی دینا کہ جنت ہے جہنم ہے، نظر نہیں آتی، وہ ایک علم ہے جو قرآن و سنت میں ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، تو لا الہ الا اللہ کے علم کی وہ گواہی دیں، اس طرف دیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا
کہ جب ہم حق کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، تو سب سے پہلے ہمیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ کیوں بلانا چاہیے؟ کیونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث جو مصنف لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے، وہ عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، کہ خیبر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، یفتتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ کون؟ وہ آدمی ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ساری رات انتظار میں رہے کہ کل یہ جھنڈا کسے ملے گا۔ ہر ایک تمنا کرتا تھا یہ جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ ان کے آنکھوں میں تکلیف ہے، بیمار ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا اور فبصق فی عینیہ، آپ کی آنکھ میں تھوک لگایا، پھر ان کے لیے دعا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، جیسے کیا کہتے ہیں وہ تکلیف تھی نہیں، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر انہیں کہا انفذ علی رسلک، چلو جنگ کی طرف، میدان کی طرف، حتیٰ تنزل بساحتہم، جب ان کے میدان میں پہنچو، مارکا جنگ کے میدان میں پہنچو، ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، فاخبرہم بما یجب علیہم، پھر ان کے اوپر جو واجب ہے من حق اللہ تعالیٰ فی ہے، جو اللہ کا حق ان پر ہے، تو پھر ان کو بتلاؤ کہ یہ تمہارا اللہ پر حق، تمہارے پر اللہ کا حق ہے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، تیری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعام، کہ پھر بڑے عمدہ گھوڑے جو ہوتے ہیں ان سے، وہ اس جنگ سے، عمدہ گھوڑوں سے بھی وہ بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی بھی اگر ہدایت لے آئے، تو یہاں جو محل شاہد ہے وہ کیا ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلانا اور ان کو یہ بتانا کہ اللہ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکون بہ شیئا، کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ دو حدیثیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ جب بندہ تبلیغ کرے لوگوں کو تو سب سے پہلے کس سے تبلیغ کرے؟ تبلیغ کرے وہ توحید کی تبلیغ کرے، سب سے پہلے عقیدہ سمجھائے، نظریہ سمجھائے، سوچ سمجھائے، کیونکہ جب تک یہ عقیدہ درست نہیں ہے کسی کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سارے شرک اگر تھوڑا سا آ گیا تو فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال سارے ڈیلیٹ ہو گئے، رائے گاں ہو گئے۔ آج ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں شرک کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، شرک اکبر اصغر کے کارخانے لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی، کہ غصہ نہیں آتا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں تو میں ان کو دعوت دوں یار شرک چھوڑنے کی، بھائی یہ شرک ہے، اس کو چھوڑو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں نہیں غیرت آتی ہمیں؟ کیونکہ ہمارے پاس خود توحید نہیں ہے، ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ چونکہ جس کے پاس توحید ہے تو اس کو پھر غیرت آتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی ہو، اس کو کوئی چھیڑے تو اس کو غیرت آتی ہے، اس کی بہن ہو، ماں ہو، کوئی چھیڑے تو بڑی غیرت آتی ہے کہ کیوں ایسا ہوا، اس کو غیرت آتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، مزاروں پہ سجدے کرتا ہے، اور مسجدوں میں یا رسول اللہ یا علی مدد لکھتا ہے، برابر کے لکھتا ہے، یہ تو شرک اکبر اور اصغر کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی، کوئی ہمارا خون جوش نہیں مارتا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے،
ہم آرام سے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، شغل لگے ہیں، کارخانوں میں جا رہے ہیں، فیکٹریاں گا رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم شرک کو نہیں جانتے، اس لیے ہمیں اس پر غیرت نہیں آتی۔ لیکن اگر غیرت ہو، جیسے اپنے بیوی بچوں پر کوئی غلط نگاہ سے ڈالے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں سینے میں آگ لگ جاتی ہے، اس نے کیسے میری بیوی کو دیکھا، میری بچی کو دیکھا، میری بہن کو دیکھا، میری ماں کو، تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں غیرت آنی چاہیے۔ کس پر؟ جب کوئی آدمی شرک کرتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم عظیم ہے، تو ان شرک اللہ ظلم عظیم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، میرے رشتہ داروں میں، اور میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، آرام سے، مجھے کوئی غیرت نہیں، میں پریشانی نہیں، کوئی مجھے ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، گاڑی اے سی پہ جا رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی وہ شرک کو جانتا ہی نہیں، توحید کو جانتا ہی نہیں، یہ سسٹم اس کے پاس لگا ہی نہیں۔ دیکھیں نا، اندر ایک سسٹم ہوتا ہے تو پھر ہی غصہ آتا ہے نا، اگر ایک سسٹم ہی نہیں لگا ہو تو غصہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے کل ہم رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تائس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، کہ درم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، درم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص ہر وقت درم و دینار میں لگا ہوا ہے، درم و دینار میں، نوکری میں، آگے پیچھے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی سچائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ درم و دینار کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو علماء نے کہا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اندر شرک سے کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا، دنیا میں لگا ہوا ہے، توحید کو بیچ دیتا ہے، تو یہ شرک اکبر بن جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل بات کر رہا ہوں میں ہمارے معاشرے کے حساب سے، کہ ایک آدمی بس ہر وقت بینک میں کتنے پیسے ہو گئے، کتنے جمع ہو گئے، آج اتنے زیادہ ہو گئے، گاڑی خرید لی، اب وہ گاڑی خریدنی، اب یہاں مکان لے لیا، اب مجھے وہاں مکان لینا ہے، یہی چکر۔ کبھی اس نے دین نہیں سیکھا، کبھی اس نے قرآن و سنت کو نہیں پڑھا، کیا تقاضا ہے، اللہ میری جنت اور جہنم کیا مسئلہ ہے، رسول کیوں آئے، قرآن کیا کہتا ہے، کیا دعوت ہے، مرنے میں کیوں پیدا ہوا، میں مرتا کیوں ہوں، آیا کیوں ہوں، کبھی غور و فکر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ کیا ہے؟ یہ درم و دینار کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کا بھلے نام عبداللہ ہے، اس کا نام بھلے عبداللہ ہے، لیکن یہ عبداللہ نہیں، حقیقتاً یہ عبد الدینار و درہم ہے۔ یہ کس کا؟ پیسے کا بندہ ہے۔ جو پیسے کی عبادت کرے یا بت کی کرے، بات ایک ہی ہے۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ گیا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ کہ آپ نے اس پیسے کی خاطر توحید چھوڑ دی، سنت چھوڑ دی، اسلام چھوڑ دیا، سب کچھ کر رہے ہیں، ادھر لگے ہوئے، تو میرے بھائی یہ شرک اکبر ہے۔ تو جس کے اندر غیرت ہوتی ہے، توحید آتی ہے، تو وہ نظر آتی ہے، دکھائی دیتا ہے، وہ بولتا ہے یار یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ مجھ سے کہیں شرک نہ ہو جائے، توحید کیا ہے میں اس کو سیکھوں، اس پر عمل کروں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اپنے علماء، اپنے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ مسئلے سمجھائیں، کھول کھول کر یہ مسئلے سمجھائیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کل اللہ قیامت کے دن ہمیں پوچھ لے گا، تو ہم سے پوچھے گا نا کہ تم نے توحید کیوں نہیں بتلائی، شرک سے کیوں نہیں لوگوں کو ڈرایا۔ ایک کنڈکٹر ڈرائیوروں سے تو نہیں پوچھے گا، ہم نے قرآن و سنت پڑھا۔ تو میرے بھائی، اس لیے اس مسئلے کو سنجیدہ لیں بہت اچھے طرح سے، چونکہ مصنف نے جو پابندہ ہے، دعوت دینی ہے۔ دعوت کب دینی ہے؟ جہاں میرے پیسے کو نقصان نہ پہنچے، میرے بینک بیلنس کو نقصان نہ پہنچے، نہیں، آپ دنیا کا نقصان کر دیں، آزمائشیں آئیں گی، پیسہ جائے گا، عزت جائے گی، معاشرے والے دشمن ہو جائیں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا، دعوت دینی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے تو بڑا مسئلہ خطرناک ہے۔ کل جب مریں تو پتہ چلے کہ توحید میں ہی خلل ہے، توحید ہی سیدھی نہیں، تو باقی اعمال تو پھر سارے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔